ایک دن کی بات ہے، مکے کے کافروں نے چاہا کہ محمد کی بیٹی کو ہم شادی میں بلائیں گے۔ محمد کی بیٹی کے پاس صرف پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہی پہن کر آئے گی۔ ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آراستہ کر کے پھر کہیں گے، یہ دیکھو نبی کی بیٹی۔ اس کے بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں ہیں، اور پھر مل کر ہم لوگ ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ بس اس ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں بی بی فاطمہ زہرا کے پاس آئی اور کہی، ہم لوگ چاہتے ہیں کل جو ہمارے گھر شادی ہے اس میں آپ آئیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا، میں کوئی بھی کام اپنے بابا کے بغیر پوچھے نہیں کرتی ہوں، میں اپنے بابا سے پوچھوں گی اور پھر بابا نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی۔ اللہ کے رسول جب گھر میں آئے تو بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے عرض کیا، اے میرے بابا، محلے سے عورتیں آئی تھی، کہنے لگی کل ہمارے گھر میں شادی ہے، تم ضرور آنا، لیکن ان کے چہرے پر منافقت آیا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، فاطمہ تم جانا، اگر نہیں جاؤ گی تو پھر یہ لوگ کہیں گے ہم لوگ تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یا خود ہی نفرت کرتے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا میں جاؤں تو صحیح، لیکن میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، کافی جگہوں سے سیا ہوا ہے، سب لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں گے بابا۔ بس اتنا کہنا تھا، اللہ کا حکم، جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹی کو یہ لباس عنایت کرے اور کہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بی بی سیدہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں پر رکھی اور اللہ کا شکر کیا اور ایک لمحے کے لیے رکی اور عرض کیا، بابا یہ اتنی اچھی لباس ہے، میں پہن کر جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دھمک سے دوسری عورتیں احساس کمتری میں چلی جائے۔ میں یہ لباس پہنتی ہوں، لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہ پہن کر جاؤں گی۔ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی۔ پھر رات گزری، دوسرے دن ہوا، سب عورتیں انتظار کرنے لگی نبی کی بیٹی آئے اور ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ بی بی فاطمہ زہرا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جیسے ہی شادی میں داخل ہوئی، وہ سب زور زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگے، دیکھو دیکھو رسول کے خاندان آیا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں، اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو۔ سب جب مذاق اڑانے لگے تو بی بی فاطمہ زہرا نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ کے رسول کی طرف اللہ نے بھیجا تھا وہ پہن لیا۔ اس لباس کا نور، سیدہ فاطمہ زہرا کا نور جب لوگوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے، سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے آج سے پہلے نہ اتنا اچھا لباس دیکھا تھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت عورت۔ یہ چرچے عام ہو گئے۔ دلہن نے پوچھا، اتنی گھر میں شور کیوں ہے؟ سب نے کہا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی ہے اور ان کے چہرے اور لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دلہن کہیں، میں بھی دیکھوں گی۔ جیسے ہی دلہن قریب آئی، جیسے ہی جناب سیدہ کی زیارت کی، بی بی فاطمہ زہرا کے نور کو دیکھ کر گر جاتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ تو بس افراتفری ہو گئی، سب یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دلہن مر گئی، یہ کیا ہوا؟ تو منافقین ایک دوسرے سے بات کرنے لگی کہ دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دلہن مر گئی۔ یہ باتیں پھیلنے لگی۔ بی بی فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ یہ اسلام اور اللہ کے محبوب کی توہین کر رہی ہے، تو بی بی سیدہ کہی، گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ سب نے کہا، آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے تو جو یہ زندہ ہوگی؟ بی بی سیدہ نے کہا، اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً زندہ ہوگی۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کے رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ بی بی سیدہ اس عورت کے قریب آئی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہی، اے اللہ، تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے اس کی محمد کی عزت کا، تیری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا، اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور بی بی فاطمہ زہرا کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب مسلمان بن گئے۔